أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پرواز میں غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان میں آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لگا کر حضور آقا انعامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کی غمگسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ایک مرتبہ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والاعفال وتقضینا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به القلوب وتقضى به الحوائج وينال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حمد و صلات کے بعد پچھلے جمعہ حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام کی قصہ مبارکہ میں ہم نے سماعت کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوئے ایسے وقت میں کہ جب کہ وہاں کے لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، جس میں سے ایک شخص بنی اسرائیل کا ہے اور دوسرا فرعون۔ لہٰذا اس بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس نے آپ سے مدد چاہی، لہٰذا آپ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ فرعونی شخص ماننے کے لیے جب تیار نہ ہوا تو آپ نے اسے ایک گھوسا مارا اور وہ گھوسا اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ اسی ایک گھوسے میں اس کا کام تمام ہو گیا، حالانکہ آپ کا ارادہ اسے ہرگز قتل کرنے کا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عمل شیطان کی طرف سے ہے، چونکہ شیطان بڑا گمراہ کرنے والا اور بہکانے والا ہے۔ بہرحال آپ کو اس بات کا بڑا قلق ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ میرے ہاتھوں ایک جان تلف ہو گئی، چونکہ یہ معاملہ آپ سے خطأً ہوا۔ دوسرے یہ کہ یہ قبل از اعلان نبوت کے ہوا، ابھی آپ نے اپنی نبوت کا اظہار نہ فرمایا تھا، ابھی نبوت کا اعلان نہ فرمایا تھا، اور اس سے قبل ہی یہ واقعہ درپیش آ گیا، تو آپ کو خیال گزرا کہ یہ شخص بغیر دعوت قبول کیے دنیا سے چلا گیا، کاش اس تقدیر کی دعوت پہنچتی اور پھر یہ قبول کرتا یا نہ کرتا، پھر یہ بعد کا مرحلہ تھا۔ بہرحال
جب یہ معاملہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اور رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش، میں نے اپنی جان پر زیادتی کری، انہ هو الغفور الرحیم، بس اس کے رب نے اسے بخش دیا اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ آپ نے کہا کہ باوجود اس کے کہ تو نے مجھ پر جو انعامات فرمائے، اب میں کسی مجرم شخص کی مدد نہ کروں گا، اب میں کسی ایسے شخص کا مددگار نہ بنوں گا۔ لہٰذا آپ نے عرض کی انی ظلمت نفسی، کہ میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا قصداً نہیں کی، بلکہ سہون ان سے یہ معاملہ ہو گیا۔ اور سہون اگر کسی سے کوئی معاملہ ہو تو اس پر گرفت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص جس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور بھول کر کے وہ کھا پی لے تو شریعت کہتی ہے تیرا روزہ نہیں ٹوٹا، بھول کر کے ایسا ہوا۔ لیکن اگر سہون ہو جائے، مثال کے طور پر وضو کر رہا تھا اور ارادہ یہ تھا کہ بس ناک میں پانی چڑھانا ہے، لیکن اتنا چڑھا لیا کہ وہ دماغ تک پہنچ گیا، تو یہ خطا ہو گئی۔ اس کا مقصد روزہ توڑنا نہیں تھا لیکن روزہ ٹوٹ گیا۔ غرارہ کر رہا تھا، پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کا ارادہ روزہ توڑنا نہیں تھا، تو یہ خطا ہو گئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ہرگز ارادہ نہ تھا کہ اسے قتل کرے، آپ نے اسے روکنے کے لیے، چونکہ وہ بنی اسرائیلی شخص کو مار رہا تھا، اسے روکنے کے لیے ایک گھوسا آپ نے مار دیا، لیکن وہ قوت نبوت کی تاب نہ لا سکا اور اسی وقت وہ مر گیا۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی قصداً گناہ نہ ہوا، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں انی ظلمت نفسی، اے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کری، میں نے اپنے آپ پر، اس کا اگر لفظ ترجمہ دیکھے تو میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام ظلم سے پاک ہے، انبیاء ظلم نہیں کرتے، انبیاء علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نفوس قدسیہ پر پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب یہ کیوں فرمائے؟ انبیاء علیہ السلام کی ایک عادت کریمہ ہے، ان سے اگر کوئی فعل خلاف مستحب بھی ہو جائے تو وہ فوراً ان کی بارگاہ میں رجوع کر لیتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی ہلکی سی بات بھی ایسی ہو جائے کہ جو ان کی شاید شان کے لائق نہ تھی تو فوراً رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے۔ آپ نے سن چکے ہیں کہ قصہ آدم علیہ السلام میں کہ آدم علیہ السلام کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، کہ اس درخت کے قریب مت جانا کہ حد سے مرنے والوں میں ہو جاؤ گے، لہٰذا وہاں بھی آدم علیہ السلام سے خطا میں اجتہاد میں غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ آپ نے اس کی نہی کو، اس منع کو تنزیہی جانا، حالانکہ وہ تحریمی تھا، لہٰذا آدم علیہ السلام نے جب اس جنت کے پھل کو کھا لیا تو پھر اس کے بعد آپ کو زمین کی طرف اتار دیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے کوئی حرام چیز نہیں کھائی، کیونکہ جنت کی ہر نعمت حلال اور پاک اور طیب ہوتا ہے، جنت میں حرام کا تصور بھی نہیں، جنت کی کوئی شے سڑتی بھی نہیں، گلتی بھی نہیں، خراب نہیں ہوتی، وہاں کوئی حرام چیز نہیں، خراب چیز نہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے جو چیز کھائی وہ حلال ہی تھی، لیکن رب کا حکم نہیں تھا، مصلحت تھی رب، لہذا جب کھا لیے تو پھر زمین کی طرف اتار دیے گئے، اور پھر جب آپ کو احساس ہوا تو آپ نے فوراً رب کی طرف رجوع کیا، فوراً آپ نے کہا کہ فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا،
لہٰذا تو اگر مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو پھر میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی حرام کام نہیں کیا، کوئی حرام چیز نہیں کھائی، بس خطا میں اجتہاد میں خطا ہو گئی، اجتہادی خطا تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نہیں کو آپ نے جو تنزیہی جانا وہ تحریمی تھی، لہٰذا آپ نے فوراً اللہ کی طرف رجوع فرمایا، فوراً توبہ کر لی۔ اس ہلکے سے گناہ پر، اس ہلکی سی خطا پر بھی آدم علیہ السلام نے رب کی طرف رجوع فرمایا۔ نوح علیہ السلام، کوئی گناہ آپ سے نہیں ہوا، بس معاملہ اتنا ہوا کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی اور تمام عوارین کو جمع کر کے بٹھا لیا، طوفان کا آغاز ہوا اور تمام اہل ایمان کشتی میں سوار ہو گئے اور تمام جانور جن کا حکم تھا ان کو آپ نے سوار کر لیا۔ آپ کا بیٹا جو سوار ہونے سے رہ گیا، محبت پدری نے جوش مارا، آپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو بھی کشتی میں آ جا، تو بھی سوار ہو جا، لیکن وہ سوار نہ ہوا، یہاں تک کہ ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہنے لگا میں اس میں نہیں ڈوبنے والا۔ لہٰذا ایک موج ایسی آئی کہ وہ اسی وقت غرق ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ایک سوال کیا کہ مولا میرا بیٹا تو میری اہل سے تھا، میری اولاد تھا۔ فوراً رب تعالیٰ نے جو تو تب بھی فرمائی کہ نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں تھا، اس کے عمل کافروں کے جیسے تھے، لہٰذا ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا علم نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور کہنے لگے کہ مولا کریم میں ایسے سوال کرنے سے رجوع کرتا ہوں، تیری طرف رجوع لاتا ہوں کہ کوئی ایسا سوال کروں کہ جس میں تیری حکمتیں بھی نہ ہوں۔ تو لہٰذا نوح علیہ السلام نے فوراً اس بات سے توبہ کر لی، حالانکہ کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، کوئی قصور آپ سے نہ ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا آپ کے در پر ہوئی اور آپ کا معاملہ پیش آیا تو یوسف علیہ السلام تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے، آپ نے قطعاً اس زلیخا کی طرف توجہ تک نہ کی، آپ کے قلب میں اس کا میلان تک پیدا نہ ہوا، اس کی طرف آپ کی رغبت تک نہ گئی، آپ تو اپنے آپ کو بچا کر کے وہاں سے بھاگے۔ لیکن جب زلیخا نے الزام آپ پر رکھ دیا تو دیکھو توبہ زلیخا کو کرنی چاہیے، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے، یوسف علیہ السلام اپنے نفس کو رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا مگر یہ کہ نفس امارہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو پھر اللہ اس کے ساتھ بھلائی فرماتا ہے۔ تو غلطی آپ سے نہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام اپنے نفس کی طرف فوراً توجہ کر لیتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی یہ تاریخ رہی ہے۔ اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے اور اپنی امت کے لیے بھی استغفار کیجیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار فرماتے، اور حضور کا استغفار فرمانا، حضور کا توبہ کرنا وہ اپنے لیے نہیں بلکہ امت کی خاطر تھا، امت کے گناہوں کی طرف سے تھا کہ مولا میری امت کو بخش دے۔ تو چونکہ بعض اوقات جیسے وکیل کہتا ہے کہ یہ مقدمہ میرا ہے، حالانکہ جو شخص پر مقدمہ چلتا ہے مقدمہ اس کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وکیل اس کا سفارشی ہوتا ہے اس لیے وکیل کورٹ میں یہ کہتا ہے کہ یہ مقدمہ میرا ہے۔ اسی طرح ہم گنہگار امتی ہے لیکن حضور کے دامن سے لگے ہوئے ہیں، تو آقا کریم ہمارے سفارشی ہے، رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، اس لیے وہ ہمارے گناہ ان کی طرف لے کر کہتے کہ مولا ان گناہوں کی بخشش فرما۔ تو وہ حضور کے گناہ نہیں ہے، وہ جو رب تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کے سبب سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن وہابیوں دیوبندیوں نے یہاں کاراگیری یہ دکھائی کہ وہ گناہ جو امت کے تھے وہ حضور کی طرف کر دیے، کہنے لگے کہ معاذ اللہ حضور سے جو گناہ ہوئے اللہ نے ان گناہوں کو معاف فرمایا۔ نبی کا دامن گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک اور معصوم ہے، وہ نفوس قدسیہ پر پیدا ہوتے ہیں،
ان کا استغفار کرنا اپنے گناہوں سے نہیں بلکہ امت کے گناہوں سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس کو رب کی طرف رجوع کر دیا، کہنے لگے کہ مولا کریم یہ جو خطا ہو گئی ہے اس سے میں رجوع کرتا ہوں۔ یاد رکھیے یہاں لفظ نفسی آیا۔ تو ایک چیز یہاں اور عرض کر دوں کہ قیامت کے دن بھی تمام انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی فرما رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ تمام لوگ، تمام اہل محشر اس دن نفسی نفسی کر رہے ہیں کہ میری جان میرا کیا ہو۔ اور اسی میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی فرمائے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء کا نفسی نفسی کہنا اور عام لوگوں کا نفسی نفسی کہنا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہر انسان کو اپنی جان کی فکر ہوگی، وہ اپنی جان کے لیے کہہ رہا ہوگا نفسی، میرے نفس کے ساتھ کیا ہوگا، میری جان کے ساتھ کیا ہوگا، آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن انبیاء جو نفسی نفسی کہیں گے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ امتوں کی خاطر ہوگا کہ آج میری امت کا معاملہ کیا ہوگا، آج میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، مولا ہماری امتوں کو جو ہے تو معاف فرما۔ تو انبیاء کا نفسی نفسی فرمانا وہ جو ہے تو امت کی جانب سے ہوگا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس وقت امتی امتی ہوگا۔ سرکار تو امت کو اس وقت بھی یاد فرما رہے ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس کو فوراً رب کی طرف رجوع کروا دیا کہ مولا یہ جو خطا ہو گئی انجانے میں، میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا، لیکن وہ تو ایک ہی غصے میں چل بسا، تو مولا میں اس پر بھی تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں اس پر بھی معافی چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ استغفار کرنا، توبہ کرنا یہ کوئی گناہ نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آج لوگ اس کو بڑا مایوس سمجھتے ہیں، ہم توبہ کیوں کریں؟ کوئی بہت بڑے عالم صاحب بھی ہو، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو توبہ نہیں کرنی ہے۔ بڑے پیر صاحب ہیں تو ان کو ان سے اگر غلطی ہو جائے تو کیا وہ سمجھتے کہ ہمیں توبہ نہیں کرنا ہے؟ ہم اتنے بڑے پیر صاحب، اتنے ہزاروں مرید ہیں، میں اتنا بڑا عالم دین ہوں، میں مفتی ہوں، یا میں اتنا بڑا سیٹھ ہوں، میں اتنا بڑا عہدیدار ہوں اور میں سب کے سامنے میں توبہ کروں؟ ارے سب کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اور توبہ کرنے میں شرم آتی ہے؟ جبکہ توبہ کرنا رب تعالیٰ کو پسند ہے، رب تعالیٰ کو محبوب ہے۔ رب تو فرماتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو مقربین جو ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ترین بندے ہوتے ہیں، تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ان سے معمولی سی بھی کوئی خطا ہو جائے تو فوراً وہ اسے ایک بڑا امر تصور کرتے ہوئے رب کی طرف رجوع کرتے، فوراً رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ جو خطا ہوگی اس کے لیے معافی چاہتا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، جو نیک ہوتے ہیں، حسنات الابرار نیکوں کی نیکیاں جو ہوتی ہے وہ حسنات، سیئات المقربین مقربین کے حق میں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ معاملہ کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ عبادات کرتے ہیں، اور جو مقرب ترین بندے ہوتے ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک فرق دیکھیں آپ کہ اگر ایک انسان جو نیک ہے پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، یہاں تک کہ تہجد بھی پڑھتا ہے، چاش اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین صلاۃ و تسبیح وغیرہ سب پڑھتا ہے، تو لوگ کہیں گے بڑا نیک انسان ہے، تو وہ نیکی اپنی کر رہا ہے، وہ بڑا نیک ہے، لیکن وہ بندہ جو مرتبے میں اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کے مقام عطا فرمایا ولایت کے اندر، اب اگر وہ بندہ بھی ویسی ہی عبادت کرے جیسی وہ کر رہا ہے تو پھر اس کے حق میں وہ عبادت کافی نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا مقام بلند ہے۔ اگر وہ 5 وقت کی نماز اور اشراق، چاش، اوابین، تہجد سب پڑھ رہا ہے تو اے بندے تو اس سے بڑا مقام رکھتا ہے ولایت میں، تجھے چاہیے کہ ساری رات تو قیام میں گزارے، پورا دن تو روزے کے ساتھ گزارے، اس سے بڑھ کر کے تو عبادت کر، اس لیے کہ تیرا مقام اس سے کئی زیادہ بلند ہے۔ اگر تو بھی اتنی ہی عبادت کرے جتنی تجھ سے کم مرتبے والا کر رہا ہے تو پھر وہ تیرے حق میں درست نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا حسنات الابرار سیئات المقربین، لہذا اس کی اور بھی بہت ساری تفاسیر ہے۔ بہرحال تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ مومن سے جب گناہ ہو جائے، مومن کی پہچان کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے، ہلکا سا گناہ ہو جائے، کوئی خطا اس سے چھوٹی سی ہو جائے، جو عام لوگوں کی نظر میں کوئی بہت بڑا گناہ بھی نہیں، کوئی معیوب چیز بھی نہ ہو، تو وہ اس کو ایسا تصور کرتے ہیں جیسے ان پر ایک بہت بڑا پہاڑ آ کر کے گر گیا۔ اگر ہلکی سی خطا ہو گئی تو وہ ایسا تصور کرتے ہیں جیسے ان پر پہاڑ آ کر کے گر گیا، اتنا بھاری اس چیز کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ہم نے کس طرف توجہ نہ دی۔ اگر کسی کی نفل نماز بھی چھوٹ جائے، اگر ایک بندہ مومن جس کی عادت ہے کہ وہ پانچوں وقت کی نماز بجماعت پڑھتا ہے، اگر ایک وقت اس کی تکبیر تحریمہ فوت ہو جائے تو وہ ایسا تصور کرتا ہے کہ گویا مجھ پر ایک بہت بڑا پہاڑ آ کر گر گیا، میری ساری کائنات تباہ ہو گئی، میرا مال و اسباب لٹ گیا، مجھ سے آج ایک تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی، آج میں جماعت کے ساتھ تو پڑھا نماز لیکن تکبیر تحریمہ تک نہ پڑھ سکا امام کے ساتھ، تو وہ اس کو بہت بڑا جو ہے تو امر تصور کرتے ہیں۔ اور منافق کی مثال ایسی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے اور ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے بدن پر مکھی بیٹھ کر کے اڑ گئی، وہ گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے۔ آپ فرق دیکھیں کہ نیک بندہ جو ہوتا ہے، اللہ کے جو نیک بندے تھے جس کو حضور نے مومن فرمایا، اس کی مثال حضور فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ ہلکے سے گناہ کو بھی یوں تصور کرے جیسے پہاڑ اس پر آ کر گر گیا۔ مثال کے طور پر یہی کہ اس کی ایک بندے کی تکبیر تحریمہ فوت ہوگی، صرف تکبیر تحریمہ چھوٹی، پہلی تکبیر چھوٹی، اور وہ اس وقت آیا جب امام نے قرأت شروع کر لی، امام کی قرأت شروع کرنے کے بعد وہ جماعت میں شامل ہوا، صرف تکبیر تحریمہ چھوٹنے پر اس کو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ گویا مجھ پر بہت بڑا پہاڑ لا کر ڈال دیا گیا، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا کہ آپ تکبیر تحریمہ چھوڑ دی۔ لیکن منافق نماز چھوڑ دیتا ہے، قصداً نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اسے اپنے کام کی، اپنے بیکار وقت کی اتنی فکر ہے کہ وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا اور نماز چھوڑ دیتا، اس کے باوجود بھی ایسا خوشحال گھومتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ آج ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، بس ایسی بات سمجھو جیسے کسی کے بدن پر مکھی بیٹھی اور اڑ گئی، تو مکھی کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ کوئی وزن مکھی کا نہیں ہوتا۔ تو منافق گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے جبکہ مومن ایک ہلکی سی خطا کو بھی اتنا بھاری سمجھتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں ان کے مقامات تو اور زیادہ بلند ہوتے ہیں، اس لیے ہلکی سی خطا بھی اگر کوئی فعل جو مستحب تھا وہ بھی ان سے چھوٹ جائے تو فوراً رجوع کرتے کہ مولا ہم سے کیا خطا ہو گئی، یہ کیسا معاملہ، کیسا گناہ ہم سے ہو گیا، وہ اس کو تصور کرتے، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتا لیکن وہ فوراً رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو قتل کرنے کا جو تو ارادہ نہ کیا تھا، وہ خطأً ہو گیا، تو آپ نے فوراً رجوع کی اور کہا کہ انی ظلمت نفسی، مولا مجھ سے زیادتی ہو گئی، میرا ارادہ گرچہ سے قتل کرنے کا نہیں تھا لیکن اب یہ معاملہ ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فغفر لی، اے میرے رب مجھے بخشے۔ اب یہاں پر فغفر لی، غفر کا جو لفظ ہے عربی میں، اس کا ایک معنی ڈھانپنا بھی آتا ہے، انہیں چھپا دینا، لہذا بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مولا کریم، چونکہ اب یہ شخص میرے ہاتھوں قتل ہو گیا اور یہ فرعون کے جو تم چاہنے والوں میں سے تھا، فرعون کا خباز تھا، فرعونی گروہ کا تھا، فرعونی لشکر کا تھا، اب لہٰذا فرعون مجھ سے انتقام لے، فرعون میرے قتل کے در پر ہو جائے گا، فرعون مجھ کو تکلیف دینا چاہے گا، تو اے میرے رب مجھے بچا دے، میری تو مدد فرما۔ یعنی یہ خبر لوگوں تک نہ پہنچنے پائے، اس بات کی کسی کو خبر نہ ہونے پائے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا فغفر لہ، تو رب تعالیٰ نے اپنے بندے کی پردہ پوشی فرمائی، رب تعالیٰ نے اسے بخش دیا، یا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو عام نہ ہونے دیا، وہ بات وہی کے وہی رہے گی کیونکہ لوگ ویسے بھی تھے نہیں، کسی کو خبر نہ ہو۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو چونکہ غفر کا ایک معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا یا چھپا لینا،
تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس معاملے کو فرعون سے ڈھانپ دیا، اسے خبر نہ ہونے پائی۔ لہٰذا قرآن کریم نے جس بہترین انداز میں اس واقعے کو بیان فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا، خطأً آپ سے وہ شخص قتل ہوا، باوجود اس کے موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی اس خطا سے بھی معافی چاہ رہے ہیں۔ لیکن خود موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے، یہودیوں نے بائبل میں اس واقعے کو کس طریقے سے گڑھ دیا اور اس واقعے کو اپنی طرف سے کس طریقے سے بیان کیا، اس کی ایک جھلک آپ دیکھیں۔ وہ لکھتے ہیں بائبل کے اندر، چونکہ آج کے زمانے میں جو بائبل ہے وہ بدلی ہے، تحریف شدہ ہے، اصل جو بائبل تھی اب وہ مسخ ہو چکی ہے، لہٰذا یہودیوں نے اپنی طرف سے یہ بات بڑھا کر چڑھا کر کے بیان کر دی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اتنے میں جب کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور جب وہ باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک فرعونی شخص آپ کے بھائی کو مار رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے بھائیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیلیوں کو ستایا جا رہا ہے، تو لہٰذا ایک فرعونی شخص اس بنی اسرائیلی شخص کو مار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا اور جب وہاں کسی کو نہ پایا تو پھر ایک بھوسا اس فرعونی کو مار کر اسے قتل کر کے اسے ریت میں چھپا دیا۔ یہ ان لوگوں نے بائبل کے اندر لکھا ہے، یہودیوں نے، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ معاذ اللہ آپ نے قصداً اس شخص کو مارا اور پھر مار کر کے اسے ریت میں چھپا دیا، اپنے گناہ پر پردہ ڈالنا چاہتا۔ تو یہ خود ان لوگوں کا حال ہے، جبکہ قرآن مجید و قرآن رشید نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دامن پہ لگے ہوئے تمام داغوں کو دھو کر صاف کر، اگرچہ وہ داغ ان کے دشمنوں نے لگائے ہو یا پھر ان کے خیر خواہ نادان دوستوں کی کرم فرمائی ہو۔ لہٰذا یہ معاملہ بھی اکثر ہوتا ہے، کچھ جو دشمن ہوتے ہیں وہ تو ہوائیاں اڑاتے ہی، وہ تو الزام تراشتے ہی رہتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر۔ یہی معاملہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اولیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور پیران عظام کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہر بڑی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ دشمن ہوتے ہیں جو اس پر الزام تلاشتے رہتے ہیں، الزام ڈالتے رہتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا ویسا کیا، بہتان لگاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک گروہ ہو گیا، اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو چاہنے والوں کا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ لوگ نادانی میں ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جو اس شخص کے لیے، اس ذات کے لیے بھاری پڑ جائے، اس ذات پر ان کی حرکتوں کی وجہ سے حرف آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا علی کرم وجہ الکریم کی ذات بابرکات کو دیکھیں کہ خود فرماتے کہ میرے معاملے میں دو گروہ ہوگی، ایک وہ جو مجھ سے دشمنی میں عداوت میں حد سے بڑھے گا، اور ایک وہ جو مجھ سے محبت میں حد سے بڑھ جائے گا، دونوں ہی گروہ جو ہے تو باطل ہے۔ لہذا خارجی جو ہے، ان خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی گالیاں دی اور اتنا برا بھلا کہا اور ان پر اتنے الزام تراشے کہ یہ جو تو یہ بھی خارج ہو گئے۔ اور رہا سوال شیعوں کا، رافضیوں کا، تو ان رافضیوں نے حضرت علی کی محبت میں اتنے حد سے بڑھ گئے کہ ان پر، ان کی ذات میں انہوں نے غلو کرنا شروع کر دیا۔ وہ صفات یا وہ باتیں جو آپ میں نہ تھی وہ سب آپ کی طرف منسوب کرنے لگے، کہنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، کہ وہی جو ہے تو حضرت علی کے پاس لانی تھی، مگر جو ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلے گئے، اور بھی طرح کی بہت ساری کی بکواس ہے۔ تو ان شیعوں نے ایسی باتیں حضرت علی کے بارے میں گڑھ لی کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ تو لہٰذا دو گروہ اکثر ایسے ہوتے ہیں، یہ نادان دوست ہوتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے پیر ایسے ہیں کہ جن کے متعلق کچھ ان کے دشمن ان پر الزام لگاتے ہیں، اور وہیں پر کچھ ان کے جو نادان قسم کے مرید ہوتے ہیں جو پیر کی محبت میں اتنے حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ جو بات پیر میں نہیں بھی ہوتی ہے اس میں بھی جو تو پیر کو اڑانا شروع کر دے۔ اس لیے کہا گیا پیر اڑتا نہیں، مرید اڑانا شروع کر دے۔ یاد رکھو، غلو ہمارا جو مسلک ہے، مسلک اہل سنت یہ اعتدال کا مسلک ہے۔ مسلک اہل سنت یہ اعتدال کا مسلک ہے کہ نہ کسی کو حد سے بڑھاؤ کہ اس کی جو ذات ہے
اس کو اس میں رکھو، اسی میں اس کی تعریف کرو، اسے اتنا نہ بڑھاؤ کہ اس کی جو اس میں صفات نہیں ہے اس میں اس کے اندر مان لو یہ غلو ہے، اور نہ ہی کسی کی اتنی تنقید کرو، توہین کرو کہ جو ان کی ذات میں جا کر کے جب وہ توہین کا پہلو بن جائے۔ لہٰذا مسلک اہل سنت یہ اعتدال کا مسلک ہے، تو دونوں طرف ہمارے لیے حد بندیاں ہے۔ لہٰذا مریدوں کو بھی چاہیے کہ اپنے پیر کی ویسی یہ تعریف کرے جس کے وہ حقدار ہے، نہ ان کی توہین کرے، نہ اتنا غلو کرے کہ جو بات ان میں نہ ہو اسے بیان کرنا شروع کر دے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق جو بائبل کے اندر یہودیوں نے غلط باتیں بیان کی، قرآن مجید نے اس کی تردید فرما دی، اور قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو معاملہ ہوا یہ خطأ ہوا، قصداً نہ ہوا، اور اس پر بھی انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا اور رب تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، انہیں معاف فرما دیا، ان کی پردہ پوشی فرمائی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قول ربی، جب آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ رب تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا، میرے اس بات پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، تو آپ عرض کرتے ہیں قال ربی، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، کہ تو باوجود اس کے کہ تو نے مجھ پر احسان کیے، تو فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اب میں مجرموں کا ساتھ نہ دوں گا، اب میں کسی ایسے شخص کی مدد نہ کروں گا، نہ اس کی حامی بنوں گا کہ جو مجرموں میں سے ہو، جو گناہ گاروں میں سے ہو۔ تو لہٰذا حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا عارف وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ولی کامل کی مخالفت پر توفیق نہیں دیتا، اور منعم کا عارف وہ ہے جو کسی وقت بھی اس کے احکام کی مخالفت نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نعمت کے حصول پر شکر الہی نہیں بجا لاتا وہ کسی وقت مجرم کے جرم پر اعانت میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے پر احسان کرے، کسی بندے کو اللہ نعمت عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ بندے کو چاہیے کہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تم نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر شکرانہ 5 وقت کی نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا۔ رب تعالیٰ نے بندوں پر بے شمار نعمتیں فرمائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس نعمت کو چھپاؤ؟ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن کیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہم غور کریں۔ ہم سے تو 5 وقت کی نماز جس کو مفسرین نے سب سے بہتر شکرانہ قرار دیا وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کے حصول پر اس کا شکر ادا نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی وقت اس کو ایسے گناہ میں مبتلا کرے گا، یعنی کسی جو ہے تو مجرم کی اعانت پر اس کو مدد کرنے کا جو ہے تو ایسا اس کے ساتھ معاملہ پیش آئے، یعنی وہ ظالم کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوگا اور مظلوم پر ظلم کرنے والوں میں سے ٹھہرے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا غور کریں کہ آج اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں تو آج یہ جو حالات ہم پر ہے یہ کس سبب سے ہے؟ اس کے میں بہت باریک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی اعانت پر جو ہے تو مبتلا کرے گا کہ جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ آج اگر وقت کا فرعون، جسے میں اس کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ نام لو تو پھر لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں پورے ملک پر حکومت کر رہا ہوں، اور آج جو مسلمانوں کا وہ استحصال کر رہا ہے، مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے حقوق کی تلفی کی جا رہی ہے، آج اس کو بڑھاوا دینے کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ہمارا ہاتھ، اس کو ووٹ دینے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ہاتھ ہے، اس لیے کہ ہم نے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو رب تعالیٰ نے اس مجرم کی اعانت میں ہمیں مبتلا کر۔ آپ دیکھیں EVM مشین جس میں ووٹ دیا کسی اور کو جاتا تھا لیکن وہ پہنچ کسی اور کو جاتا تھا،
تو دانستہ و نادانستہ طور پر ہم ایسے شخص کی اعانت پر مبتلا ہوئے کہ جو سب سے بڑا مجرم ہے، جو سب سے بڑا خاطی ہے، جو آج پوری امت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے ہم خود ایک ایسے شخص کی اعانت میں مبتلا ہوئے۔ تو مسلمانوں کو اپنے آپ پر غور کرنی چاہیے۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے اعمال کو دیکھے کہ ہم سے کیا خطا ہو رہی ہے، ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، اور ہم رب تعالیٰ کی نعمتوں کا کتنا شکر بجا لا رہے ہیں۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مظلوم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جو کہ قدموں کے پھسلنے کا دن ہے، اس کے قدموں کو پل صراط پر پھسلنے سے محفوظ کر لے گا۔ اور وہ شخص جو کسی ظالم کے ساتھ ظلم کرنے پر اس کے ساتھ چلے، اس کی مدد کرنے کے لیے چلے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط پر اس کے قدموں کو پھسلا دے گا۔ غور کریں کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ تو خود پل صراط سے صحیح و سالم نہیں گزریں گے، بلکہ وہ لوگ جو کسی ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، کسی ظالم کی مدد کرنے کے لیے، کسی مظلوم کو دھمکانے کے لیے چلے آتے ہیں کہ ہاں چلو میں چلتا تیرے ساتھ، ہاں فلاں نے ایسا کیا کہ چل میں چل کر کے تیرا بدلہ لیتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، لوگوں کو جا کے دھمکاتے ہیں۔ تو جو کسی ظالم کے ساتھ کسی مظلوم پر زیادتی کرنے کے لیے چلے گا، کل قیامت کے دن اس کے قدم پل صراط سے پھسلیں گے، وہ جہنم میں جا کر کے گرے گا۔ اور جو کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے چلے گا تو اللہ تعالیٰ پل صراط پر اس کے قدموں کو استقامت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہ دے، بلکہ مظلوموں کی اعانت کرے، مظلوم کے ساتھ چلے، مظلوم کی مدد کرے۔ آج کا ماحول ایسا ہے کہ لوگ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم کی مدد کرنے کوئی نہیں آتا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں گئے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بعض مفسرین فرماتے کہ ظالم کی ہاں میں ہاں ملانا یہ بھی اس کا ساتھ دینا ہے۔ اگر وہ کہے کہ فلاں کے ساتھ ایسا ایسا کرنا، یا میں فلاں کے ساتھ ایسا کروں گا، یا فلاں کو ایسی تکلیف دوں گا، اور کوئی اس کی ہاں میں ہاں ملائے، فرماتے کہ وہ بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ ظلم کرنے والا، یہ اسی کے ساتھیوں میں سے ہے، یہ ظلم کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ تو غور کریں کہ آج کا دور کس حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج جو لوگ اپنے عہدے اور اپنے منصب کا غلط استعمال کر کے اپنے سے کمتر لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چاپلوس چمچے جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو ان ظالموں کے ساتھ چلتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ سب کے سب ان صراط سے پھسلیں۔ اور جو آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ مظلوم کی طرف تعریف کرنے کو تیار نہیں، اس کی طرف سے کوئی بولنے کو کھڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے کسی مظلوم کی مدد کرنا۔ لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، زکاتیں دے دیں گے، اپنی عبادات کر لیں گے تو کیا ہم چھوٹ جائیں؟ کیا ان سے پوچھ نہیں ہوگی کہ تمہارے پڑوسیوں کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی؟ کیا اہل و عیال رشتہ داروں کے بارے میں پوچھ نہ ہوگی؟ کیا حقوق العباد کی پوچھ نہ ہوگی؟ آج لوگ حقوق اللہ کو ادا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے حق ادا کر دیے، اور حقوق العباد کی پوچھ نہ ہوگی۔ کسی بندے کا مال غصب کر لیا اور پھر نیاز کرتے پھر رہے ہیں، ہم نے کسی کو بیجا تکلیفیں پہنچائی اور پھر آ کے سجدے کر رہے ہیں، کسی کا دل توڑ رہے ہیں، تو بیجا لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، حقوق تلفیہ کر رہے ہیں، اور پھر آ کر خدا کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، ہم نے کوئی غلطی ہی نہیں کی، اور ہم تو بڑے نمازی ہیں، اور ہم تو بہت نیکوکار ہیں۔ یہ انسان کی خام خیالی، یہ انسان کی اپنی سوچ ہے جو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ بس اتنی باتوں پر چھوڑ دیا جاؤں گا۔ تو کیا حقوق العباد کی پوچھ رہا ہوں؟ یعنی اللہ تو وہ ہے کہ جو اپنے حقوق کو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کسی سے قرضہ لے لیا اور پھر بڑی بڑی اپنی نیازیں ہو رہی ہیں، بڑے لنگر ہو رہے ہیں، بڑے دھوم سے آراس ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرامات کر رہے ہیں، ہمارے نام پوسٹروں میں چھپ رہے ہیں، ہم نے اتنا صدقہ دیا، اتنا خیرات کیا، اتنا یہ کیا، اتنی زکاتیں میں نے دے دی، لیکن جو مظلوم، جو کسی کا حق دبا کر کے بیٹھے ہیں، کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ یہ ساری عبادات ایک طرف رہ جائے۔ رب فرمائے نا زکات تو میرا حق تھا،
ٹھیک ہے میں چاہوں تم نے دی نہ دی میں چاہوں تو معاف کر دوں، نماز پڑھی نہ پڑھی میں چاہوں تو معاف کر دوں، میرا حق ہے۔ تو حقوق اللہ جو ہے وہ رب چاہے تو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد ہرگز معاف نہیں ہوگے۔ سرکار فرماتے کہ قرضہ وہ ہے کہ جو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ وہ شہید جسے اپنی جان کو رائے حق میں قربان کر دیا، اس شہید کا بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ لوگ قرضے لے کر بیٹھ جاتے، دینے کی نیت ہی نہیں رکھتے۔ قرضہ بھی اگر سرکار مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ لیا کہ مجھے واپس ہی نہیں کرنا ہے، تو ایسا شخص ڈاکو اور چوروں کے ساتھ اٹھایا جائے، لٹیروں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ آج ہم کچھ احساس ہی نہیں کرتے، اور ایک پیسہ بھی اگر ہے تو اس کا بھی بوال بہت زیادہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان دیکھے گا کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بھی جب اسے ضرورت ہوگی، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی جب اسے بڑے سے بڑا عذاب ملے گا، تب وہ تصور کرے کہ کاش میں دنیا میں اس عذاب اس گناہ سے بچ گیا ہوتا، کاش کہ میں نے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھ کے چھوڑا ہو۔ تو یاد رکھیے، ظلم اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی جو تو معاف نہیں فرماتا، اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب اس روایت کو اچھے سے سمجھیں، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرنا؟ ظالم کی مدد کرنا، اس کے ساتھ چلنا، ظلموں کے ساتھ مدد کرنا۔ تو سرکار نے فرمایا اس کی مدد کرنا یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو، اسے ظلم کرنے سے روکنا اس کی مدد کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا مسلمان بھائی کسی پر بے جا ظلم کر رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے، اور اسے اس گناہ سے روکنا، اس ظلم سے روکنا، اس مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی شخص آگ میں جل رہا ہے تو ہم اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ کوئی شخص گڑھے میں گرنے والا ہے، آگے بہت بڑا گڈھا ہے، اسے پتہ نہیں، اندھا ہے، گر جائے گا، تو ہم جا کر اس کی مدد کرتے کہ نہیں اسے آگے بچا لو، اسے سہارا دے کر دوسرے راستے سے گزار دیتے۔ تو اسی طرح آخرت کی بھی فکر کرے اپنے مسلمان بھائی کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے، وہ آخرت کی آگ میں جلنے والا ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے، تو اس کی مدد کرے، اسے بچائے کہ یہ ظلم نہ کر ورنہ آخرت کی آگ میں تو جلے گا، اس آگ سے اس کو بچائے۔ اگر کوئی شخص کسی کی بے جا ظلم کر رہا ہے تو اسے روکے کہ کہیں وہ جہنم کے اس گڑھے میں نہ جا گرے۔ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اسے روکے گناہ کرنے سے، ہر گناہ سے بچائے اس مسلمان کو۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو سب کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو خود اپنی بھی اصلاح کرے، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرے، اور اگر دیکھے کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اسے روکے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ برائی کے 3 درجے روکنے۔ پہلا یہ کہ اسے طاقت سے روک دے۔ اگر کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے بل پر کسی شخص کو ظلم سے روک سکتا ہے، کسی برائی کو ختم کر سکتا ہے، کسی گناہ کے کام کو ختم کر سکتا ہے، تو وہاں اپنی طاقت کا استعمال کر اور اپنی طاقت سے اس برائی کو روک دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے اس کا رد کر دے، زبان سے بول کر کے اسے روکے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر تیسرا اور سب سے کم درجہ یہ کہ اسے دل میں برا جانا۔ اگر کسی نے دل میں بھی برا نہ جانا تو پھر وہ بھی اس برائی کرنے والے کے ساتھ ہے، اس نے اس برائی کو اچھا جانا۔ اور یاد رکھیے ہر کسی سے اس کے منصب کے مطابق پوچھو۔ اگر ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی، اس کو غلبہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے دم پر، اپنے بل پر سماج سے برائی کو ختم کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی طاقت کا استعمال برائی کو ختم کرنے کے لیے نہ کیا، تو قیامت میں پوچھو، رب پوچھے گا بندے میں نے تجھے وہ مقام اور منصب دیا تھا دنیا میں، تجھے اس قابل بنایا تھا کہ تو برائی کو ختم کر سکتا تھا، تو نے کیوں ختم نہ کیا؟ ایک شخص جو اپنی زبان سے برائی کو روک سکتا تھا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس برائی کا کتنا رد کیا، لوگوں کو گناہوں سے کتنا روکا، لوگوں کو غلط راہ پہ جانے سے کتنا بچایا۔ لوگ اس سے پوچھو، ہر انسان سے پوچھو گی کہ اگر تو نے گناہ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا تو کیا اسے دل میں برا جانا تھا، تصور کیا تھا؟ آج ہم سمجھتے ہیں فلاں کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ کر رہا ہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ آج ہر انسان یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے ہمیں کیا کرنا پڑا، وہ اس کا معاملہ ہے وہ جانے، وہ ان کا معاملہ چل رہا ہے وہ جانے۔ تو یاد رکھیے اگر اللہ نے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز دی، تیسرا درجہ تو ہر انسان کے پاس، تو ہر کسی سے اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔
ہر انسان سے اپنے عمل کے بارے میں بھی پوچھو، یہ اس کے عمل میں شمار ہوتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دوسرے کا عمل ہے۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو جو ظلم کر رہا ہے وہ اس کا عمل ہے، یہ نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ تیرے پاس ان 3 چیزوں میں سے کیا چیز تھی اور تو نے اس پر کس پر عمل کیا یا نہ کیا، اس کی پوچھ بھی ہونے والی۔ تو آج لوگوں نے مزاج بنا لیا، ارے چل رہا ہے تو چلنے دو، وہاں ہو رہا ہے تو ہونے دو، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ ان کے محلے کا، ان کے گاؤں کا، ان کے گھر کا، لوگ یہ سمجھ بیٹھے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر انسان سے اپنے عمل کے بارے میں پوچھیں گے، اور یہ چیز بھی اس کے اپنے عمل میں داخل ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھے کہ اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے تو اسے روک دے۔ علماء کرام اپنی تقاریر کے ذریعے اس فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب علماء برائی پر بولتے ہیں، بدعقیدوں پر بولتے ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہابی اور دیوبندی کو کیوں بول رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب بد عملی اتنی سخت ہے، بد عملی اتنی سخت ہے کہ جو شخص بد عملی کو روکنے کے سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے اندر طاقت ہو تو اس کو روک دے طاقت سے، تو پھر بد عقیدگی سے کئی زیادہ بڑھ کر کے ہے جو لوگ سماج میں بد عقیدگی پھیلا رہے، انبیاء اولیاء کی شان میں گستاخیاں کر رہے، ایسے بد عقیدوں کا رد کرنا علماء پر فرض ہے۔ علماء پر لازم ہے کہ ایسوں کا رد کرے، قوم کو آگاہ کرے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان سے دین کی تعلیم نہ لے، ان کے ساتھ معاملات نہ رکھے، انہوں نے اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں کی برا۔ اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ ایسوں کو طاقت کے بل پر جو تو روکے آگے بڑھنے سے۔ تو ہر برائی چاہے وہ صرف بد عملی نہیں ہے بلکہ بد عقیدگی بھی اس میں شامل ہے۔ یہ نہ سمجھ لے کہ صرف کوئی شراب پی رہا اس کو روک دیا، کوئی زنا کر رہا اس کو روک دیا۔ بد عقیدوں کو بھی روکنا لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی خرابی ہے جو دین کے اندر نکلی ہے، جو کلمہ پڑھ کر کے، جو نمازوں کی آڑ میں امت کے ایمان کو برباد کر رہے۔ سب سے بڑے جو ہے تو ڈاکو اور لٹیرے، سب سے بڑے ظالم ہے یہ کہ جو لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع ہے، اس ضمن میں پچھلے جمعہ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان ہوا، تو اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، آنکھ سے نکلنے والا چکٹ پانی جو نجس ہے۔ جب آنکھ دکھتی ہوئی آنکھ سے نکلنے والا چکٹ پانی ناقص وضو سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی، کوئی دھول چلی گئی، کنکر چلا گیا، پتھر چلا گیا، تو اس سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ چکٹ نہیں ہوتے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ جب آنکھ درد کرتی ہے تو اس درد کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک چکٹ پانی نکلتا ہے، تو وہ جو پانی ہے وہ ناقص وضو ہے، وہ وضو کو توڑ دے گا۔ آج نماز کی دوسری شرط ستر عورت۔ ستر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی مرد کو عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کو کھولنا معیوب ہے اور اس کو چھپانا لازمی ہے۔ لہذا ستر عورت کے معنی ہوئے کہ مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس پر پردہ واجب ہے اور اس کا دکھانا باعث شرم ہے، لہذا اس کو دکھانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ مکمل اپنے آپ کو پردے میں رکھے، یہاں تک کہ عورت کے سر کے بال بھی پردے میں شمار ہیں۔ لہٰذا عورتیں اگر اپنے بالوں کو صاف کریں تو جو بال نکلے اس کو بھی کسی محفوظ جگہ پر دفن کروا دیں۔ لہٰذا بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے، وہ حصہ نماز کی حالت میں چھپانا شرط بھی ہے۔ لہٰذا جس کا حالت بغیر نماز کی حالت میں بھی چھپانا جس کا فرض ہے، حالت نماز میں اس کو چھپانا شرط ہے۔ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا تنہا ہو، کسی کے سامنے بلا عذر شرعی تنہائی میں بھی چاہے ہو تو اپنے ستر کو کھولنا جائز نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں ستر عورت بالاجماع فرض ہے۔ یعنی اپنے مرد کے لیے جو ستر ہے وہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنا تک، ناف ستر عورت میں شامل نہیں ہے لیکن گھٹنا ستر عورت میں شامل ہے۔ بعض لوگ گھٹنے کے اوپر تک کے جو برموڈا پہنتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، اور وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہنتے ہیں کہ جس میں گھٹنا نظر آتا ہے۔ یاد رکھے گھٹنے کو دکھانا یہ حرام، کسی کے سامنے بلکہ تنہائی میں بھی اس کو کھولنا منع ہے، اگرچہ حرام نہیں
لیکن تنہائی میں بلا وجہ کھولنا منع ہے، اس میں بھی سخت کراہت ہے، اور کسی کے سامنے بلا وجہ کھولنا یہ تو سخت حرام ہے۔ تو گھٹنا جو ہے یہ بھی ستر عورت میں داخل ہے، لہٰذا ناف اگرچہ ستر عورت میں داخل نہیں ہے، تو ناف سے لے کے گھٹنا تک مرد کے لیے ہر حال میں چھپانا فرض ہے۔ لہٰذا اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اگر کسی نے اسے پہن کر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ آج فیشن چلا ہے، بڑے باریک قسم کے لوگ لباس پہنتے ہیں، بڑے چست قسم کے لباس لوگ پہنتے ہیں کہ جس سے جسم کے اعضاء کی حیت ابھر کے سامنے آتی، اس پر بھی نماز مکروہ، بلکہ بعض علماء کے نزدیک فاسد ہو جائے گا۔ اگر کپڑا اتنا باریک ہے کہ بدن کے اعضاء نظر آتے ہیں تو نماز فاسد ہوگی، بلکہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اور اگر ایسا لباس تو موٹا ہے لیکن اتنا تنگ ہے کہ اس کو پہننے کے بعد بدن کے اعضاء ابھر کے سامنے آتے، اعضاء مخصوص ابھر کے سامنے آتا ہے، تو اس پر بھی سخت کراہت ہے۔ بعض کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، بعض علماء کے نزدیک اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور عورت نے اگر اتنا باریک کپڑا پہن کر کے نماز پڑھی، میں نے مسئلے سے پہلے بتایا کہ اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر کے نماز پڑھی کہ سر کے بال کی اس کے سیاہی نظر آتی ہے، تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا مرد کے لیے گھٹنوں سے نیچے تک جو بدن ہے وہ ستر عورت ہے، جس کا چھپانا فرض ہے، اور ناف اس میں داخل نہیں ہے۔ لیکن عورت کا جو سارا بدن ہے اس کا چھپانا اس کے لیے فرض ہے، سوائے منہ کی ٹکلی، یعنی صرف چہرہ جو سامنے، بال بھی اس کے ستر عورت میں، کان جو تو سر میں ہوتا ہے، کان کا جو حصہ ہے وہ چہرے میں نہیں آتا ہے، وہ سر میں آتا ہے، تو اس لیے صرف کان اس کے آگے سے جو ہے وہ چہرہ صرف عورت کا کھلا رہ سکتا ہے۔ اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے، یہ چیزیں جو ہے تو بحالت نماز جو ہے تو عورت نہیں، یعنی بحالت نماز عورت کا چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلوے اگرچہ کھلے رہے تو نماز ہو جائے گی۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے علاوہ اپنے تمام بدن کو چھپائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من ذنبی واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔